السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 1445 ہجری کے اس رمضان المبارک کے 23ویں روزے کے بعد ہمارا 23واں سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے سے متعلق، کھانے کے آداب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی حلال چیز آ جاتی آپ اسے قبول کرتے، واپس نہ کرتے، اور جو چیز نہ ہوتی اس کے لیے بہت زیادہ تکلفات بھی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی پاک چیز پیش کی جاتی اسے تناول فرماتے، مگر یہ کہ طبیعت نہ چاہے تو آپ بغیر حرام قرار دیے اسے چھوڑ دیتے، یعنی جی نہیں چاہا کھانے کو تو آپ چھوڑ دیتے، نہیں کھاتے۔ لیکن اگر وہ چیز حلال اور پاک ہوتی تو خود کے نہ کھانے کی وجہ سے دوسروں کے لیے حرام بھی نہ کرتے، اور آپ اپنے نفس کو اس کے نہ چاہنے کے باوجود کسی چیز کے کھانے پر مجبور نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، دل چاہا تو کھا لیا اور نہ چاہا تو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ سانڈ کے کھانے کو عادت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ صحابی وہاں پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کھائے ہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا، ہم نے کھایا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن حرام بھی نہیں کہا۔ جو کچھ میسر ہوتا اسے کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو صبر سے کام لیتے، یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تین چاند دکھائی پڑتے، یعنی ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرے مہینے کا چاند بھی نظر آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ اس طرح کے فاقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے۔ کھانے پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ نہ تھی کہ ایک ہی قسم کی غذاؤں کے پابند رہتے، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے، شہد کھایا ہے، اور ان دونوں کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت، بھیڑ بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، اور اسی طرح سے حبارہ، ہمارے یہ اردو مترجم بھائی نے سرخاب کیا ہے، لیکن میں کل کافی اس کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے عربی میں حبارہ اور اردو والے سرخاب میں کچھ فرق نظر آیا، لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک پرندہ ہے، ہابرڈ یا کچھ نام اس کا انگلش میں ہے، تو اس پرندے کے گوشت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ خاص طور پر عرب میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل گائے کا گوشت کھایا، خرگوشت کا گوشت کھایا، اور اسی طرح سے سمندری کھانے یعنی مچھلی وغیرہ بھی آپ نے کھائی، اور بھنا ہوا گوشت، اور اسی طرح سے رطب اور تمر۔ رطب کا اس سے ہم نے بتایا نا، یاد ہے نا، اس سے پہلے اس کو عام طور پر اپنے اردو میں تازہ اور خشک کھجور کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور ثرید بھی آپ نے کھایا، اور ثرید یہ اس وقت کے عرب کی ایک مشہور ڈش تھی اور بہت پسند کیا جاتا تھا۔ ثرید کیسے بناتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑوں اور گوشت کو ملا کر بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو تیل کے ساتھ بھی کھایا، عام طور پر زیتون کا تیل، اور اسی طرح سے ککڑی کو رطب کھجور کے ساتھ۔ رطب جو کھجور ہے، آپ ککڑی کو چھوٹا چھوٹا کاٹیے اور اس میں رکھ کر کھائیے، لذیذ بھی ہوتا ہے، اور ایک میں سرد پن ہے اور ایک میں گرم پن ہے، تو یہ دونوں مل جانے کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ہوا کدو بھی کھایا، اور کدو بہت پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید بھی کھایا، یعنی دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت۔ کیا ہے ہمارے پاس اس کا اور ایک نام؟ کباب۔ اور مکھن کے ساتھ کھجور کو ملا کر کھایا، جیسے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ کھجور کو خاص کر یہ آپ کا
رطب جو ہے نا قشتے کے ساتھ میں کھاتے ہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے تھے، اور گوشت میں خاص طور پر بکری کے گوشت میں سے بازو کا حصہ اور سامنے کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مرغوب تھا، اور بازو والے حصے میں ہی آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ کہاں پر؟ یہ خیبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے تازہ پھل بھی استعمال فرماتے تھے۔ یہ تو مختصر کتاب پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ، زاد المعاد کی، تو بیچ بیچ میں ضرورت پڑتی رہتی ہے، اصل کتاب بھی اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک مجاہد، ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفسر، ایک محدث ہی نہ تھے، بلکہ ان سب سے آگے بڑھ کر ایک اچھے ماہر ڈاکٹر بھی غالباً تھے، ایسا لگتا ہے ان کی کتاب کو پڑھ کر۔ طب نبوی تو الگ سے ایک کتاب ان کی مشہور ہی ہے، جس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہاں تازہ پھل اپنے علاقے کے، اس پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لمبا سا لکھا ہے، بہت فائدے کی اس میں باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے تازہ پھل بھی استعمال فرماتے تھے اور ان سے پرہیز نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کھانا زمین پر دسترخوان میں رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیتے اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرماتے تھے، اور کہتے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اور یہاں ہم لوگ افطار میں کئی سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، ادھر سے تو ہم سموسہ کھا رہے ہیں یا پکوڑی کھا رہے ہیں، اب اسی ہاتھ سے ہم بوٹل کو پکڑیں، گلاس کو پکڑیں، اس لیے اس سے پیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ آپ کا بوٹل، آپ کا گلاس سب کچھ پھینکا ہی جاتا ہے، پلاسٹک والا، یوز اینڈ تھرو والا ہے، تو آپ دائیں ہاتھ سے ہی پیا کریں، دائیں ہاتھ سے ہی پیا کریں، کھایا کریں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق دے، جو عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور اس پر بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی نفیس بحث کی ہے۔ اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور اصل کتاب کے اندر بھی اس کی کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں، اور یہاں مختصر میں صرف 3 صورتیں بتا رہے ہیں۔ ان 3 صورتوں کی اور تفصیل اس کے اندر ہے۔ پہلو کے بل ٹیک لگانا ایک طریقہ، دوسرا طریقہ 4 زانوں ٹیک لگا کر بیٹھنا، تیسرا طریقہ ایک ہاتھ پر ٹیک لگا کر دوسرے ہاتھ سے کھانا، اور یہ تینوں صورتیں مذموم ہیں، یعنی بری ہیں، اچھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقعاء کی حالت میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اقعاء کہتے ہیں کہ چٹھوں کے بل بیٹھ کر پنڈلیوں کو کھڑا رکھا جائے۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ لوگوں کو؟ اس کے اوپر اچھل کے بیٹھ کے اس پر بیٹھ کر دکھاؤں، یعنی بھائی کیا کہتے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی اس چیز کا خیال کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، خاص طور پر اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا ابھی؟ نہیں، دونوں گھٹنے کھڑے ہوتے ہیں، اکڑوں بیٹھنا، سمجھ میں آیا؟ درس بند ہونے کے بعد، کیمرہ بند ہونے کے بعد اگر وقت رہے تو بیٹھ کر دکھائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح سے ایک بندہ غلام بیٹھتا ہے، اور اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح سے بندہ کھاتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ٹیک لگا کر نہیں کھانا اور اقعاء، اس کے اندر بنیادی نکتہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ انسان اتنی آسودگی، آرام، ٹیک لگا کر اس طرح سے نہ بیٹھے کہ وہ کھاتا جائے اور بھرتا چلا جائے۔ اور یہ ہمارے آج کے بہت ساری جگہوں پر آرام دہ آسودگی کے ساتھ کھانے کا نتیجہ ہے بہت ساری بیماریاں۔ اور جس طریقے پر بتایا گیا ہے ویسے کھانے میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں، واقعتاً آپ کے پیٹ کے 3 حصوں میں سے ایک ہی حصے میں آپ کھا پائیں گے۔ وہ اس طرح سے بیٹھ کر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ ورنہ پھر ہمارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، 2-2 3-3 پلیٹ صاف ہونے کے بعد
جب تک کچھ 3 گلاس پانی نہ پی لیں، 4 گلاس پانی نہ پی لیں، پیٹ بھرا ہوا محسوس نہیں ہوتا کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہماری بیماریوں کے لیے بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ یہاں اس نقطے کو اچھی طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بار بار غیر مسلموں کو یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر کے بتانے کی بھی سخت ضرورت ہے کہ اسلام مکمل دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کمپلیٹ نمونہ ہے، بیماریوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، دوسرے رہن سہن کے حوالے سے۔ اگر ہم اس طریقے کا پورا فالو کرتے رہیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی صحت، آسائش، آرام اور سکون کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہت بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے اور بسم اللہ کہہ کر کھانے کا حکم دیتے تھے، اور فرماتے جب تم میں سے کوئی کھائے تو اللہ کا نام لے کر کھائے، اور اگر بھول جائے تو کیا کہے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ کل یا پرسوں بھی ہم یہ حدیث سن چکے ہیں مسلم شریف کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران بات بھی کر لیتے اور مہمانوں کو بار بار مزید کھانے کو فرماتے، جیسا کہ سخی مہمان نواز کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ کھاتے وقت سلام بھی نہیں کرنا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں، تو کوئی بھی ایک دعا کم سے کم ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عموماً اپنے طلباء کو ہم ابو داؤد کی وہ صحیح حدیث سکھاتے ہیں جس کے اندر الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں، کپڑا پہنتے وقت کی دعا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا۔ تو ایک تیر دو شکار کی طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ خوشخبری اللہ کے رسول نے دی، جو یہ دعا پڑھ لے کھانے کے بعد، جو یہ دعا پڑھ لے کپڑا پہنتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ مجھے ہی نہیں سنائی دے رہا، بھائیوں کو کہاں سے سنائی دے گا؟ زور سے کہیں۔ نہیں، اور ایک دعا کھانے اور کپڑے کا ایک ہی ہے، وہ صرف ہاذا کے بعد نہ بھی کہیں تو مشکل نہیں، ایک لفظ کا فرق ہے بس۔ الحمدللہ الذی کھانے کے بعد ہے تو اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور کپڑا پہننے کے بارے میں ہے الحمدللہ الذی کسانی، کھانے کے بعد ہے تو اطعمنی، کپڑا پہننے سے پہلے ہے تو کپڑا پہنتے وقت کسانی، باقی الفاظ سارے وہی ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں مہمان بن کر کھانا کھاتے تو میزبان کو یہ دعا دیے بغیر نہ جاتے۔ کون سی دعا؟ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ دعا میں 3 جملے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ کہنا، طعام، طعامو نہیں کہنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اکلا طعامکم الابرار نہیں کہنا، طعام، میم کو زبر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ میم کو پیش دیں گے کھانا آپ کو کھا لیا۔ اور یہ کب ایک ولی صاحب نے ایسی دعا پڑھی تھی کہ ولی صاحب کو دعوت دی گئی اور خوب تیز مرچ اس کے اندر تھا، بیچارے اب دعوت قبول کر لیے، 2 نوالے کھائے بغیر بھی جانا اچھا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد کو دعا دیتے ہوئے کہا بیٹا اکل طعامکم الابرار، تمہارے کھانے نے ہم کو کھا لیا آج۔ تو ایسی حالت نہ ہونے پائے۔
جو شخص مسکینوں کی مہمان نوازی یا ضیافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے اور ان کی خوب تعریف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے غلام آزاد دیہاتی مہاجر کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی چھوٹا پن نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے اور کھانے کی دعوت دی جاتی یا کھانا پیش کیا جاتا تو فرماتے میں روزے سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے سے ہو اور اس کو کھانے کی دعوت دی جائے یا اس پر کھانا پیش کیا جائے تو وہ کھانا پیش کرنے والے کو دعائیں دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو پھر تناول فرما لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا جاتا اور کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ میزبان کو خبر کرتے اور کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دو، نہ چاہو تو یہ واپس چلا جائے گا۔ اس طرح کی فراخ دلی ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کسی نے منع بھی کر دیا تو یہ جو ساتھ میں ہے ان کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم آسودگی کی شکایت کی۔ کیا مطلب عدم آسودگی؟ کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے ہیں لیکن ہمارے جسم کو نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھاؤ، اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا کرو، بسم اللہ کے کھانے سے برکت ہوگی۔ اور میں یہاں پر یاد دلا دوں کہ بسم اللہ کے کہنے سے، بسم اللہ کے بولنے سے، بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرنے سے برکت ہوگی۔ اس چیز کو آپ قرآن و حدیث سے پڑھیے، بسم اللہ کی برکت کے نام کے فلمیں نہ دیکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے پیٹ سے بدتر کوئی اور چیز، کوئی اور برتن نہیں بھرا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کبھی کبھار کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزانہ کی زندگی میں عادت پیٹ بھر کر بالکل کھانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے اس کی پیٹھ صحیح رہے، بھوک سے نڈھال ہو کر کمر بھی جھک جائے، ایسی حالت میں بھی آنا اچھی بات نہیں، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کی روزانہ عادت بنا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اگر ضرور کھانا ہی چاہتے ہیں تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے، دوسرا تہائی حصہ پانی کے لیے، تیسرا تہائی حصہ پیٹ کا سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت گھر میں داخل ہوئے، کھانا طلب کیا، کچھ نہیں پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جو مجھے کھلائے اسے کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہاں پر ایک صحابی کا واقعہ بڑا مزہ اور زبردست آتا ہے، بہت ہی پیارا قصہ ایک صحابی کا آتا ہے کہ 2 صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں میں ان تینوں کا ایک ساتھ کھانے پینے کا کچھ سسٹم چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 اور آدمی۔ تو کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کہیں کسی سے ملاقات کے لیے چلے گئے، دیر ہو گئی، اور اس رات میں وہاں جو ان کے لیے کھانے کی چیز تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ان دونوں نے اپنا اپنا حصہ کھا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کے رکھ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اب شیطان نے مجھ سے کہا کہ تیرے حصے کا جو تھا اس سے تو تیرا پیٹ نہیں بھرا، اور واقعتاً مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اتنی رات ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہو رہی ہے کھا کر آ جائیں گے۔ تو 1 بار 2 بار 3 بار ایسا خیال آیا تو میں نے ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد پھر
کچھ اور وقت گزر گیا تو میں نے سمجھا کہ واقعتاً اتنی دیر ہو گئی، اٹھا اور میں وہ حصہ کھا لیا اور سو گیا، لیکن اب نیند آنے کو نہیں۔ اب پھر یہ پریشانی شروع ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے ہوئے آئیں تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے بے قابو ہو جائیں گے۔ اسی انتظار میں تھا، میری نیند بھی نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں سویا ہوا تو نہیں تھا، لیکن اٹھ کے کیا کہوں مجھے سجھائی بھی نہیں دے رہا تھا، تو میں انتظار کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر گئے اور دیکھا کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میں ڈر گیا کہ اب اللہ کے رسول بد دعا کریں گے، میں ڈر گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور میرے کان میں آواز پڑ رہی ہے، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا دے، جو مجھے پلائے تو اس کو پلا دے۔ اتنی بڑی خوشی ہوئی مجھے، اتنی بڑی خوشی ہوئی، فوراً میں وہاں سے نکلا، اللہ کے رسول سے معافی چاہی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا آپ رک جائیں، اور پھر دیکھا تو الحمدللہ ایک بکری تھی، جلدی سے اس کا دودھ دوہا اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا اور صحیح واقعہ ہے، اس کے اندر کچھ اور عبرت و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کا ہر منگل کو سچے واقعات کے نام سے درس چلتا ہے، سنیے، بڑی بہترین باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ان قصوں سے، واقعات سے کیا عبرتیں ہیں وہ ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔